حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا شادی کے موقع پر دلہا کے ساتھ بارات کا جانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ایسے سوال ہونے چاہیے۔ شادی کے موقع پر مروجہ بارات لے جانا شریعت میں بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس سے اجتناب پرہیز کرنا چاہیے۔ عہد رسالت میں اور خلفاء راشدین کے ایام ہائے خلافت میں کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ خلفاء راشدین کے ہاں۔ نکاح کے لیے دلہا، دو گواہ اور لڑکی کے ولی اور سرپرست کا ہونا کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے کئی صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئیں، کسی نے بھی بارات کا اہتمام نہیں فرمایا، بارات کا اہتمام نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے سونے کی ایک ڈلی کے برابر مہر کے ذریعے نکاح کیا ہے، سونے کی کوئی چیز کے برابر مہر کے ذریعے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے لیے برکت ڈالے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہو۔ یہاں برات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا ولیمہ کرو اگرچہ بکری کا ایک بچہ ہو۔ مسلم کتاب النکاح باب صداق و زواج کو انہو تعلیم قرآن و خاتم حدید، حدیث نمبر 1427، حدیث نمبر 1427۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوا جب آپ نے عبد الرحمن پر زعفران کا زرد رنگ دیکھا۔ اگر اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بلایا جاتا، لیکن اسلام میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا کی شادی پر بارات ساتھ گئی ہو۔ کوئی ثبوت نہیں ملتا کسی صحابی کی بارات گئی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بارات گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگنے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و ہیبت کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ تمہیں کون سی چیز لائی ہے؟ کیا تجھے کوئی حاجت ہے؟
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، پھر آپ نے ایسے ہی کہا، پھر میں خاموش ہو گیا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک جئت تخطب فاطمہ، شاید تم فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منگنے کے لیے آئے ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی منگنے کے لیے آئے ہو۔ علی نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری لوح کی ذرا کہاں ہے جو میں نے تجھے پہنائی تھی؟ کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، وہ تو حتمیہ ہے، اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیرے نکاح میں دیا، تو اس ذرا کو بھیج دے جس کے ساتھ تو فاطمہ کو حلال کر لے گا، یعنی بطور مہر دے کر اسے تو اپنے لیے حلال بنا لو، فاطمہ کو تو اپنے لیے حلال بنا لے۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حق مہر تھا۔ تفصیل کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں جس طریقے سے میں آپ جیسے کتابیں ہیں دلائل النبوہ للبحقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160، البدایۃ والنہایہ 302، اسی طریقے سے اسد الغابہ جلد نمبر 8 215-216 صفحہ نمبر۔ اب آپ سمجھ لیں اس واقعہ سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ کائنات کے افضل ترین بندوں میں سے علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی پر نہ بارات کا میلہ اور نہ رسم و رواج کی کوئی دخل، علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی منگنی کے لیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر پوچھ کر اپنی پیاری لخت جگر بیٹی فاطمہ بتول کا نکاح کر دیا۔ اگر بارات کی ضرورت ہوتی، بارات کا معاملہ ہوتا، تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی بارات بلاتے، شاید بارات بلاتے اور علی بارات لے کر جاتے اگر اسلام میں جائز ہوتا، لیکن وہاں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جس سے بارات لے جائی جائے یا بارات بلائی جائے۔ صحیح اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جس گھر میں نکاح کا ارادہ ہو وہاں لڑکا پیغام نکاح دے، وہ گھر والے اگر منظور کر لیں تو جلد نکاح کر دیں، رسم و رواج کا قطعاً انتظار نہ کریں، اسی میں خیر و فلاح ہے، اور اسی طریقے سے سنت صحیحہ طریقے سے شادی کریں تاکہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہے۔ آج جہیز کی لعنت میں کتنی بچہ پریشان ہیں، کتنے رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ بارات کا معاملے میں ابھی کل پرسوں میں اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک جگہ کہیں کوئی بارات گئی اور اس میں کوئی کھانے کی کوتاہی ہو گئی، اسی کی بنا پر کہا سنی ہوئی، یہاں تک کہ نکاح بھی ہو گیا اور سب کچھ معاملہ ہو گیا، رجسٹر درج بھی کر لیا گیا، قاضی نے نکاح کو رجسٹر میں درج بھی کر لیا، لکھ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود
جب پلیٹ میں کھانا نہیں دیکھا صحیح طریقے سے جو ان کی سمجھ کے مطابق تھا، جیسے ان لوگوں نے بولا تھا، بہرحال ایک طرف سے کہا کہ صحیح تھا، ایک طرف سے کہا صحیح نہیں تھا، تو اسی بنا پر وہ رشتہ ختم ہو گیا اور آپس میں لڑکا اور لڑکی میں طلاق ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہے بارات کا۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں ضرور یہ جائز ہوتی، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ لڑکا لڑکی کے گھر جائے، اس کو منگنی کا نکاح کا پیغام دے، منگنی مانگے، اور اگر لڑکی والے منظور کر لیں تو بنا رسم رواج کے منظور کر لیں، نکاح کر دیں، اور رسم رواج کا قطعاً انتظار نہ کرے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس سے بہتر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں خرافات ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔